نیشنل انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بنے رہیے 7C نیوز کے ساتھ۔ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹوں میں 700 سے زائد فلسطینی شہید، مہلوکین کی تعداد 16,000 سے متجاوز۔ اسرائیل فوج کا مسجد اقصی کے شیخ عکرمہ کے گھر پر دھاوا۔ اسرائیل کا فلسطینیوں پر امریکی بم گرانے، وال اسٹریٹ کا انکشاف۔ امریکی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف امریکی بم استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو 155 mm توپ خانے کے تقریباً 57,000 گولے بھی بھیجے ہیں۔ مسلمانوں کا انتخابات میں بائیڈن کی حمایت نہ کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ نہ کرنے پر مسلمان کمیونٹی کے رہنماؤں نے آئندہ انتخابات میں جو بائیڈن کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اس بات پر زور دیا کہ چاہے حالات کچھ بھی ہو جائے، وہ 1948 کے نکبے کو دہرانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ محمود عباس نے کہا کہ وہ آزادی اور اس کی جدوجہد میں فلسطینی عوام کے ساتھ مل کر پرعزم مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نہ تو ہتھیار ڈالیں گے اور نہ ہی گھٹنے ٹیکیں گے، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنی ہی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ ہم 1948 کے فلسطینی نکبے کو دہرانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عباس نے امریکی صدر جو بائیڈن سے کہا کہ وہ حملوں کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی ذمہ داری قبول کرے۔ تلنگانہ ریاست میں کانگریس کو پہلی مرتبہ اقتدار، 64 نشستوں پر کامیابی۔ BRS 35، BJP 8 اور مجلس کو 7 نشستیں۔ KCR اور ریونت ریڈی کو کاماریڈی میں شکست۔ BRS کے 6 وزراء بھی ہار گئے۔ ریونت ریڈی کی آج بحیثیت چیف منسٹر حلف برداری کا امکان۔ کانگریس نے تشکیل حکومت کا ادعا پیش کر دیا۔ گورنر سے قائدین کی ملاقات۔ آج مقننہ پارٹی کا اجلاس۔ جنوبی ہند BJP مکت، شمال میں BJP کی جیت۔ مدھیہ پردیش، راجستھان اور چھتیس گڑھ میں کانگریس کو شکست، تلنگانہ میں کامیابی۔ مجلس اپنی تمام 7 نشستوں پر دوبارہ کامیاب۔ یاقوت پورہ اور نامپلی میں کانٹے کی ٹکر۔ اکبر الدین اویسی کو 81,660 ووٹوں کی اکثریت۔ یاقوت پورہ میں 878 اور نامپلی میں 1,248 ووٹوں سے کامیابی۔ دارالسلام میں جشن۔ یاقوت پورہ میں انتخابی عہدیداران بوگس رائے دہی کو رکوانے میں ناکام۔ MBT امیدوار امجد اللہ خان کا شکست کے بعد رائے دہندوں سے اظہار تشکر۔ انتخابات میں تحریک کی نہیں بلکہ سسٹم کی ناکامی ہے اور مسلسل توجہ دہانی کے باوجود انتخابی عہدیدار اور مشنری حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں بوگس رائے دہی کو رکوانے میں ناکام رہے۔ جناب امجد اللہ خان خالد نے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ سے ہوئی شکست پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے انہیں بے پناہ محبتوں سے نوازا، لیکن مجلسی امیدوار اور ان کے قائدین و کارکنوں کی منظم انداز میں کی گئی بوگس رائے دہی کے سبب وہ محض 800 ووٹوں سے ناکام رہے۔ تلنگانہ انتخابات کے BJP کے 4 سرکردہ لیڈروں کو حیران کن شکست۔ BJP کو تلنگانہ انتخابات 2023 میں زبردست دھچکا لگا کیونکہ ریاست میں اس کے سب سے نمایاں قائدین ایٹالہ راجندر، بنڈی سنجے دھرما پوری، اروند اور رگھوندر راؤ کو حیران کن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل پولیس انجنی کمار کو معطل کیے جانے کے اندرون چند گھنٹے بعد چیف سکریٹری نے ریاست کے سینئر IPS عہدیدار روی گپتا کو DGP مقرر کیا۔